اس دور کے اندر بھی قبائلی علاقوں کے اندر، گاؤں دیہات کے لوگوں کے اندر بچوں کو تعلیم دینا جرم سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھے لوگ، مالدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو خود مردوں کو تعلیم دیتے ہیں پر بچوں کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، یہ ان کی ایک جہالت والی ذہنیت ہے جو نسل در نسل ان کے اندر منتقل ہو رہی ہیں۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے اب وہ بچیاں گھر کے اندر ہیں، وہیں پہ اس محدود ان کا ذہن ہوتا ہے، ان کی سوچ محدود ہوتی ہے، اب وہ وہاں پہ بڑی ہوتی ہیں، 20 سال تک کی عمر کی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ باہر جاتی ہیں، نہ انہیں تعلیم ملتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی نئی علم، نہ روشنی یا کوئی معلومات آتی ہے، وہ ایسی روایتی سلسلے کے حساب سے بس جو ہے زندگی گزارتی ہیں۔ پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں پر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ عبادت کیا ہوتا ہے، معاملات کیا ہوتے ہیں، معاشرت کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، سب چیزوں کا انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے جو وہاں گھر سے انہوں نے سیکھا اور وہی ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اب ان کے من جملہ ذاتی مسائل جیسے ماہواری کے ہیں یا عبادات ان سے منسلک ہے، ان کا بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا، عبادات سے تو بالکل وہ خالی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ دیکھیں یا آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیے، جہاں آپ کو حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابیوں کی احادیث ملیں گی جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور آگے امت تک پہنچائی، اس میں سے آپ دیکھیں گے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بہت زیادہ روایتیں ملیں گی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اپنی حضرت عائشہ کو دی، پھر ان کے سلسلے سے امت تک پہنچی ہے۔ گویا کہ عورت جو ہے ان کو تعلیم دینا لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا اگر کوئی 100 سال کا سوچتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، بالخصوص بچوں کو، کیونکہ اولاد جو ہے اولاد سیکھتی کہاں سے؟ ان کا پہلا مدرسہ، ان کی پہلی گود ماں ہے۔ اگر ماں خود آری ہے، ماں خود جاہل ہے، اس کو تعلیم کا پتہ نہیں، اخلاق کا پتہ نہیں، ماحول کا پتہ نہیں، حالات کا پتہ نہیں، تو وہ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرے گا؟ وہ اپنے اولاد کو کیسے سمجھائے گا؟ پھر یہ جہالت نسل در نسل پھیلتی ہے اور یہ ایک عجیب ذہنیت ہے لوگوں کی کہ ہم نے بچے اور بچیاں دونوں میں فرق رکھا ہے، حالانکہ اولاد ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت کا درجہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عظمت کی وجہ سے اپنی چادر مبارک اس کے سر پر رکھا ہے اور یہ ایک طاقت کا سر چشمہ ہے۔ تو جب یہ خود تعلیم سے منور ہوگی، اب جب یہ ماں بنے گی تو پہلے بچے یہاں سے سیکھیں گے، تعلیم تربیت ان کی یہاں سے ہوگی، ان کے اخلاق یہاں سے ہوں گے۔ اب اگر ہم نے اس کی ماں کو جو ہے علم سے محروم رکھا تو پھر یہ بچے کیسے پڑھیں؟ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، اس کو دینی تعلیم بھی دینا چاہیے تاکہ وہ عبادات اور معاملات اور اللہ کو سمجھ سکے، حلال و حرام کو سمجھ سکے، اور دنیاوی تعلیم بھی دینا لازمی ہے اور کوئی ہنر بھی ان کو لازمی دیں۔ اب اگر ہم یہی کہیں گے کہ بھائی بچوں کو تعلیم نہ دیں، کیونکہ بچوں کے ہم تعلیم دیں گے، اب یہ ہوگا کہ جب بچیاں پڑھیں گی آگے جو ہے ٹیچر بنیں گی اور وہ جو ہے فیمیل کلاس روم کے اندر جو ہے ٹیچر ہوں گی تو وہاں کوئی میل نہیں آئے گا، یہ مخلوط نظام ختم ہو گا۔ یا آگے کیونکہ ہر محکمے کے اندر اس وقت جو ہے عورت کی ضرورت ہے۔ آپ ہاسپٹل میں دیکھیں، اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور ان کو ڈاکٹر یا اسٹاف نرس یا مختلف جو ہے ڈپارٹمنٹ ہیں اگر آپ وہاں سے نہیں کریں گے تو انسانی ضرورت ہے، بشری تقاضا ہے، بیماریاں ہیں۔ اب آپ اپنی فیمیل کو، اپنی جو ہے عورت کو کسی مرد کے پاس لے کر جائیں گے، تو اس لیے ہمارے پاس ہر شعبے کے اندر ہماری فیمیل ہونی چاہیے اور یہ ہوں گی تعلیم سے، جو ہم شروع سے ان کو تعلیم دیں گے ماحول دیں گے۔ تو اس لیے یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ قبائلی علاقوں اور گاؤں دیہات کے لوگوں میں آج بھی یہ ذہنیت ہے تو انہوں نے عورت اور مرد کے اندر فرق رکھا ہے۔ بچی پیدا ہوئی اور اس کے بعد اس کی تعلیم نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں کرتے، باہر جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے اچھے انتظامات کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا، پھر ان کی گاڑی کا، پھر ان کے اخراجات کا، پھر ان کی شادیوں میں بیاہ میں ادھر ادھر گھمانا پھرانا، ان کے لیے مختلف چیزیں لے آنا۔ بچیوں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے تو تمہارے لیے کیا چیزیں لاؤں، تم گھر میں
شادی ہو جاتی ہے، بس کچھ جو ہے جیز دے کے اسے رخصت کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اب وصیت کے اندر جو ہے وہ ترکہ جو والدین چھوڑتے ہیں اس میں میراث میں سے بھی جو ہے بچیوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بچیاں لیتی نہیں ہیں، آپ بچوں کو یہ چیزیں دیں اور وہ خود قابض ہونے کے بعد اگر آپ کو واپس کریں تو پھر آپ یہ بات کہیں۔ آپ جب دیتے ہی نہیں ہیں اور وہ مانگتی اس وجہ سے نہیں ہے، کہیں جو ہے ہمارے گھر والوں سے ہماری ناراضگی نہ ہو، بھائی والے ناراض نہ ہو جائیں، گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، ہمارا آنا جانا بند ہو جائے گا، یہ ایک ظلم ہے۔